أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وئدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کیا، ان کافروں نے کہا، اذا كنا ترابا، کیا جب کیا کیا اذا جب کننا ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی، وہ آباؤنا اور ہمارے آبا و اجداد، انا تو کیا بے شک ہم، کیا بے ہم لمخرجون یقیناً نکالے جائیں گے، یعنی کہ ہم پھر بھی نکالے جائیں گے۔ لقد وعدنا، یقیناً وعدنا، یہ وعدہ کیا ہم نے، ہاذا یہ وعدہ کیا ہم نے، نحنو ہم نے، و آباؤنا لقد وعدنا یہ وعدہ کیا گیا ہم سے، ہاذا یہ، و نحنو ہم سے، و آباؤنا اور ہمارے آبا و اجداد سے، من اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پرانے وقتوں کی کہانیاں۔ قل کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، گھومو پھرو زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ ولا تحزن اور آپ غمگین نہ ہوئے، علیہ ان پر، یعنی آپ ان پر غم نہ کریں۔ ولا تکن فی ضیق اور نہ ہی ہو آپ کا سینہ تنگ، مما یمکرون اس وجہ سے جو یمکرون وہ چالیں چلتے ہیں۔ وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں، متی حاضر متا کب، حاضا یہ، وعدہ پورا ہوگا، ان کن تم اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے، عسا ہو سکتا ہے کہ قریب ہی ہو، ان یکونا ہو سکتا ہے کہ ان یکونا کہ وہ ہو گئی ہو ردفا، بالکل قریب۔ ردفا کہتے ہیں جیسے سواری پہ کوئی اونٹ پہ یا گھوڑے پہ ایک آدمی آگے بیٹھا پیچھے بیٹھا اس کے ساتھ بالکل ساتھ چپک جو بیٹھا، یعنی کہ بالکل ہی تمہارے قریب آ لگی ہو، لکن تمہارے بعد الذی تستعجلون اس کی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لذو فضل وہ ہے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن مگر اکثر لوگ، اکثر ہم ان میں سے اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، ما تکنو جو تم چھپاتے ہو، جو چھپاتے ہیں، صدور تمہارے ان کے سینے، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء اور کوئی بھی چیز غائب، اس میں غائب نہیں ہے آسمان اور زمین میں، مگر فی کتاب مبین مگر وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں ہم جیسے پیچھے پڑتا ہے کافروں کا یہ کہنا تھا کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اس کا انکار کرتے تھے، اس کے مقابلے اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ اس کا، یا اس کے بارے میں یہ بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے یہ
یہ ہے یہ اس کے لیے کچھ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یعنی جیسے وہ پوری آخرت کے اندھے بنے، تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اندھے پن میں وہ کیسے بیکار اعتراضات بھی کرتے رہتے ہیں، یا جب کوئی بات سوچتے ہیں تو الٹے سیدھے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد کا ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفر کرنے والا، کفر کیا کہ حق کو چھپانا، اس کا انکار کرنا ہے، یعنی دوبارہ زندہ کرنے پر وہ اتنا تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ان کا تو بار بار کہتے ہیں کہ کیا ایسا، کیا جو مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا واقعی میں ضرور نکالے جانے والے ہیں؟ ان بھی کہا جا رہا ہے اور لا کا بھی استعمال ہو رہا ہے، قال الذین کفروا اذا کننا، یہ بھی یہاں پہ بھی یہ استفہامی پوچھا جا رہا ہے، بابا آئین یہاں پھر پوچھا جا رہا ہے، لامخرجون پھر یہاں پہ بھی، یعنی یقینی بات کر کہ کیا ہم ضرور بضرور ہم نکالے جائیں گے، یعنی بس اتنا تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم جو مٹی ہو جائیں گے تو کون نکالے گا؟ تو اس کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک قبروں میں جانے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکالا جانا تو ناممکن ہے، ان کو یہ سمجھے کہ ممکن ہے ہی نہیں۔ تو اللہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت مختلف جگہوں پر اس کا جواب دیا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہم پیچھے پڑا ہے کہ جو جس نے پہلی بار پیدا کیا یا جس نے خلق کی ابتدا کی، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ بنا دے؟ اب تو ایک نمونہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ انسان جب مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، تو پھر بھی اس کی ایک پیٹھ کی جو آخری کوکسس ہڈی ہوتی ہے وہ ضرور بچی رہے گی، اور نہ بھی ہو تو اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اور جس طرح چاہے وہ سب چیزوں کو اکٹھا کر لے گا اور بنا دے گا، مطلب مگر وہ انہیں بہت بڑا یہ اعتراض تھا۔ اور پھر وہ کہا اصل میں، پھر بتایا جا رہا ہے کہ لاقت وہ ادنا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ لاقت وہ، پھر کہتی یہ میں لاقت وہ ادنا ہاض نحن واباؤنا من قبل، ایسی وعدے ہیں جو ہم سے پہلے، ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی کیے جاتے رہے، مگر یہ اگلے یہ تو کہانیاں ہیں، ان کے کوئی لینا جانا ہے نہیں، یعنی کہ یہ قبروں کا وعدہ نکالنے کا ہم سے پہلے باپ دادا سے کیا گیا تو کون آیا؟ یعنی وہ کہتی ہیں کہ ان میں سے ہمارے بڑوں سے بھی یہ یہی باتیں، یہ انہی کی وجہ سے یہ باتیں ہیں جن کے پیغمبر نقل کر رہے ہیں، اور در حقیقت یہ فرضی کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں سے دنیا کا نظام چلانے اور سرکشوں کو قابو میں رکھنے کے لیے گھڑ لی ہیں، اور نسل در نسل یہ بیان ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ہم نے تو کوئی آج تک بند نہیں دیکھا، نہ سنا کہ کوئی شخص مرنے کے بعد زندہ ہوا ہو، اسے نیکی یا جزا یا بدی پر سزا ملی ہو۔ ہمارے زمانے کے بھی ہے لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ کوئی بڑی دلیل اس کے اوپر نہیں ہے، ان کا تعلق، حالانکہ سوچتے نہیں کہ یہ تعلق یہاں سے تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مرنے کے بعد یہیں پہ زندہ کر دیں گے اور یہیں پہ تمہیں سزا دی جائے گی یا جزا دی جائے گی؟ یہ تو آخرت کی باتیں ہیں، اس لیے ان کا تعلق سننے اور دیکھنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تمام انحصار اس بات پر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یعنی اس سچے پیغمبر کی خبر پر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اسے اللہ نے خبر دی اور اسے انہوں نے ہمیں پہنچا دیا۔ ان کی بات پہ یقین کرنا اور آخرت کو توقع اور یقین نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو پھر چلو پھر زمین میں دیکھ لو کہ پھر جو جن لوگوں نے مجرم بنے ان کا انجام کیا ہوا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم چل پھر کے دیکھ لو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسولوں سے نافرمانی سے جو وعدہ، اور ان نافرمانوں سے جو بھی وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا یا نہیں رہا۔ پیغمبر کی کوئی بات، پیغمبر کی کوئی بات بھی جھوٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب جو ان پیغمبروں نے کہا کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی اور ان میں سے ان لوگوں کے نیک اعمال کی جزا اور برے کی سزا دی جائے گی، تو یہ بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، قیامت کے منکروں کو یہاں پر مجرم کہا گیا ہے کہ یہ مجرم ہے، یعنی کہ انسان کو جرم اور ظلم و زیادتی سے روکنے والی چیز تو صرف آخرت ہے۔ اس کا اگر یقین ہے کہ آخرت ہوگی تو وہ ظلم سے بھی بچے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا نہیں، کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا میں نے جواب دینا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ اس کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اگر یہی وہ چھوڑ دے گا، اس کی بات وہ مانتا ہی نہیں اس بات کو، تو اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے، اس کو کسی چیز کا ڈر ہے ہی نہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ چلو پھر دیکھ لو، تو اس کی یہاں اس مختصر فقرے میں آخرت کی دو زبردست دلیلیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور نصیحت بھی کی ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جن دنیا کے جن بھی جو بھی قوم ہے جس نے بھی آخرت کو نظر انداز کر دیا، وہ مجرم بن کر رہی ہے، وہ غیر ذمہ دارانہ بن کر ہمیشہ رہی، کیونکہ اس نے ظلم و ستم بھی ڈھائے، جو مرضی ہے کرے، گناہ کے کام انہوں نے کیے، لوگوں پہ ظلم انہوں نے کیا،
اخلاق کی تباہی نہ آخر ان کو برباد کر کے چھوڑ دی۔ تو یہ تو ضرور ہے کہ جو آخرت کی، کیونکہ سارا دار و مدار تو آخرت کے ماننے اور نہ ماننے کا تعلق جو ہے وہ انسانی رویے کی صحت اور عدم صحت پر ہے۔ اس کو مانا جائے گا تو رویہ بھی درست رہے گا، اور اگر نہ مانا جائے گا تو رویہ بھی غلط ہو جائے گا، ہر وہ کام کر لے گا جس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو برا سمجھتا ہی نہیں، وہ تو کرے جائز جو مرضی کروں، میں نے کون سا جواب دینا ہے۔ دوسری دلیل یہاں پہ یہ ہے کہ تاریخ کے اس طویل تجربے میں جو بھی قوم مجرم بنی ہے اس کا مسلسل تباہ ہونا بھی اس حقیقت پر کی دلیل ہے کہ یہ کائنات کوئی کسی ایسی فرما برداری یا کہ کیسے نظام میں نہیں ہے، وہ تو ایک حکیمانہ نظام ہے جس کے اندر ایک اٹل قانون مقافات کام کر رہا ہے، جس کی حکومت انسانی قوموں کے ساتھ سراسر اخلاقی بنیادوں پر معاملہ کر رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی قوم کو بد کرداروں کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مزے کرتی رہے اور ظلم ڈھاتی رہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو نا ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت شدید ہے، جب بچتی ہے تو پھر وہ کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک خاص حد تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر زبردست اللہ کا ہاتھ پڑتا ہے اور سارے قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہے کہ اس کو اگر کوئی انسان سمجھ لے تو پھر یہ بھی دیکھے گا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یقیناً ایک آخرت بھی کا نظام بھی ہونا چاہیے، آخرت بھی ہوگی، کیونکہ یقینی بات ہے جو آخری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا وہ تو ان لوگوں پہ آیا جو اس وقت موجود تھے، مگر جو لوگ ان سے پہلے چلے گئے، جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے یا جن لوگوں نے بہت زیادہ ظلم سہے، ان کا کیا بنے گا؟ انہیں تو کوئی سزا، ان کو سزا ہے، سزا تو کچھ بھی نہیں ملی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آخرت کی بھی ایک ایسی عدالت قائم ہو جو ہر آدمی کو اس کے کیے کی سزا دے۔ ان کو تو سزا مل گئی، اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا، مگر یہ بھی سزا اتنی نہیں جتنے انہوں نے ظلم کیے ہیں۔ ہمیں نہیں بات کتنے کس طرح لوگوں کو ظلم کرتے ہیں، فرعون کو ایک بار ڈوبنے کی سزا تو مل گئی، مگر اس نے جو جتنے لوگوں کو قتل کروایا، جتنے بچوں کو زندہ اس نے ذبح کروا دیا، یا اور بھی جتنے لوگ ظالم ہیں جو اس دنیا سے چلے ان کو سزا نہیں ملی، تو ان کے لیے بھی آخرت کا ہونا لازمی ہے۔ یہ بھی ایک انسان کی یقیناً سوچتا ہے کہ ایک آخری عدالت آئے گی جس کا، کیونکہ اس کے جب تک وہ نہیں آئے گی تو اس کا اصل کام تو ہوا ہی نہیں۔ ہر ظالم کو اس پہ پھر اس کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، اور ہر مظلوم کے نقصان کی تلافی بھی کی جائے، تو ان لوگوں کو انعام بھی دیا جائے جو ان ساری بدی کے راستے پہ اپنے ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ بدی کی ہوتی رہی مگر وہ اس پہ بھی اپنے اصل کہانی کے نیکی پر ڈٹے رہے، تو ان کو انعام بھی دیا جانا چاہیے۔ تو پھر اس میں ایک ان کے ایک نصیحت کا پہلو بھی ہے کہ پچھلے مجرموں کا انجام دیکھ کر ان سے سبق لے لو، اور انکار آخرت کی یہ جو تمہارا اہم خانہ عقیدہ ہے اس پہ اصرار نہ کیے چلا جاؤ، یہ نہ ہو کہ مجرم بن کر تم بھی جاؤ اور تمہارا انجام بھی وہی جن لوگوں کا ہو چکا ہے۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو غم نہ کھائیں، ان پر آپ غم نہ کرو، کسی سخت کسی تنگی میں بھی ہو، جو چال چلتے ہیں اس پہ کسی تنگی میں نہ ہو، یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس پہ غمگین نہ ہو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام تو سمجھانا ہے اور بدی کے انجام سے آگاہ کرنا ہے، کسی کو مومن بنا دینا نہ آپ کا کام ہے نہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ تو یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے گا توفیق دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یعنی یہ لوگ آپ کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، جو یہ چالیں چلتے ہیں، ان سے آپ تنگ دل نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا محافظ و نگہبان ہے، وہی آپ کو ان لوگوں سے بچائے گا، وہی ان کے مکر و فریب سے وہ اپنے آپ اس میں گرفتار ہوں گے اور آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے ساتھ تو مجھے میرے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر یہ کہا جائے کہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ کافروں کا یہ کہنا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی ان کا یہ رویہ کہ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتے کہ قیامت اور اس میں ہونے والا عذاب کب واقع ہوگا، بلکہ وہ تو یہ بات قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلد از جلد لانے کا مطالبہ کریں گے، جب ہمارے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس کا مذاق اڑانے کا اور اسے چھوٹ دینے کا، جھوٹ قرار دینے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہاں بھی یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی جلد از جلد عذاب لانے پر ابھار رہے ہیں، ان کنتم صادقین۔ تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے،
مگر عذاب لانا یا نہ لانا، اور جلدی لانا یا دیر سے لانا، پیغمبر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ جب وہ مناسب سمجھے گا اور جب اس کی پکڑ آئے گی، اس وقت وہ ان پر دھر لیے جائیں گے سارے کے سارے۔ یہ یعنی کہ وہ بوایا جا رہا ہے کہ ان کا مسئلہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اس فقرے میں ہماری جو خبر لینے کی جو دھمکی دی جا رہی ہے، وہ آخر کب عمل میں لائی جائے گی؟ ہم تو تمہاری بات رد کر چکے ہیں، تمہیں نیچا دکھانے کے لیے اپنی تدبیروں سے ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اب کیوں ہماری خبر نہیں لی جاتی؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خبر لی جائے گی۔ اگلے نے سارا بھیا یہ بتایا، ولا تحزن علیکم فی الا تکن فی ذیک مما یمکرون ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون، کہہ دو کہ قریب ہی ہے، فرماتے شاید کہ ہو گیا، یا کہہ دو کہ قریب ہی ہے، تمہارے پیچھے آ پہنچا ہو اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ یعنی جلدی نہ مچاؤ، عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، ہر حال میں آ کر رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب آ پہنچاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کچھ حصے کا آغاز تو جنگ بدر میں بھی ہو گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کے کچھ حصے کی کئی قسطوں سے کفار کو سابقہ پیش آتا رہا۔ پھر قبر کا عذاب بھی قریب ہے اور قیامت بھی کوئی دور نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا سو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کریں کہ وقت آئے گا، کہ یہ نہ سوچو یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی دھمکی کوئی ہے کہ شاید کا مطلب اللہ کے جو یہاں یہ اللہ کے لیے جب آتا ہے نا قادر اللہ کے شاید یا کیا جب کہ کیا بعید، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اب ہونے ہی والا ہے، بہت ہی قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے جیسے ان سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بستی کا کوئی افسر کو تھانے دار ہی کہہ دے کہ تمہاری شامت تمہیں پکار رہی ہے، میں سب جانتا ہوں، تو پھر اس کو یقینی بات ہے پریشانی ہونی چاہیے۔ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شک نہیں ہے، تم جو ہے تمہارے لیے اس میں کوئی شک نہیں، جس کے تم جلدی مچا رہے ہو وہ آنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا رب یقیناً لوگوں کو بڑے فضل والا ہے، لیکن اس کے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ فضل ہے، اس لیے ابھی جو ہے وہ قیامت نہیں آ رہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس وجہ سے۔ یعنی لوگوں کے جلدی عذاب لانے کے متعلق باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں تاخیر کر رہے ہیں اور انہیں مہلت دے رہے ہیں، تو یہ ان پر بہت بڑا فضل ہے جسے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیونکہ اکثر اس مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ قلیل تعداد میں جو ہیں اہل ایمان، تو وہ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر اکثر لوگ نہیں کرتے۔ تو پھر یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ فِي صُدُورِهِمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک تیرا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی عذاب میں تاخیر کی یہ وجہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کوئی اعمال کا علم نہیں ہے، یقیناً تیرا رب تو وہ بھی جانتے ہیں جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو مگر رب کے لفظ میں جو تاخیر و مہلت کا سبب بیان ہوا ہے کہ اس بات میں کہ ان کے سینوں میں چھپی اور ان کو ظاہر کرنے والی بات، ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جیسے ہوتا نا کسی کو ڈانٹنا ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں پوشیدہ باتوں کو جاننا، تو اگر وہ میری باتیں جانتا ہے تو یقیناً پھر سزا بھی دینا جب آئے گا تو پھر اسی کے حساب سے دے گا کہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اس طرح پوشیدہ باتوں کو جاننا تو صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے ہی، لوگوں کے ظاہر اعمال کو جاننا بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ایک وقت میں اتنے لوگوں کی بات سن ہی نہیں سکتا، اس کے ہر عمل سے کیسے باخبر، جیسے ہم کل تفصیل سے پڑھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے، اور ہر عمل کو، جیسے ہماری کہہ رہے ہیں کہ ایک فلم بن رہی ہے اور ہم پہ ہر وقت ایک کیمرہ نصب ہے جو ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں جب کوئی بری بات برا خیال آئے تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ مجھ پہ کہ لکھا ہوتا ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو ہمیں بھی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ اور پھر بتا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، یعنی زمین و آسمان میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہو، اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کتاب ہے یعنی لوح محفوظ، اس میں ہر مخفی چیز بھی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا جس عذاب کو یہ جلدی مچا رہے ہیں اس کا وقت بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے وقت پر آ کر رہے گا۔ اس میں دیر سے آنے کا یہ مطلب لینا ہے کہ نہیں آئے گی، سراسر حماقت ہے، انتہائی بیوقوفی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ آئے گی نہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت پہلے سے ہی لکھ دیا ہے۔ ہمارا بھی وقت لکھا ہوا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ شخص کی موت کب آئے گی، اور جس دن موت آ گئی اس کے لیے تو قیامت وہی ہے، وہی دن اس کے لیے قیامت ہے۔ جس کی موت آ گئی سمجھو وہ قیامت، تو موت کا تو وقت پتہ ہی نہیں، وہ تو قریب ہی ہے۔ تو یہاں یہی کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، وہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، آئے گی وقت پہ۔ اور مگر ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی سوچ کے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ جو مجرم ہیں، جو بدماشیاں کرتے رہے ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ان کو سزا دی ہے، اور نبی کو، نبی کے ماننے والوں کو نجات دی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تو قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ مجرموں کو وہ ایک ایک کو تباہ کر دیتے ہیں، مگر نبی اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ ایمان والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی اعمال کرنے چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دیں، اور ہمیں جہنم سے نجات دے دیں اور جنت میں داخل فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔